صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے دیہاتی کلچر کے اندر بوڑھے لوگ بچوں کو شوکیا گالیاں دیتے ہیں اور لوگ بھی اس پہ ہنس رہے ہوتے ہیں کہ یہ گالی دے رہے ہیں۔ گالی آپ مزاح سے دے رہے ہوں، آپ شوق سے دے رہے ہوں، غصے سے دے رہے ہوں، یا کسی کی اہانت کرتے ہوئے کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے اذیت کے طور پہ اس کو گالی دے رہے ہوں، ہر صورت کے اندر گالی کی اجازت نہیں دی گئی۔ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس کو قتل کرنا کفر ہے۔ تو ہمارے دین نے ہمیں گالی گلوچ سے منع کیا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، المستبان شیطانان، جب دو لوگ آپس میں لڑ پڑتے ہیں اور ایک دوسرے کو گالیاں دینے لگ جاتے ہیں تو فرمایا کہ یہ ایک دوسرے کو جو گالیاں دے رہے ہیں یہ شیطان ہیں۔ ابن حبان کی روایت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اتنی سختی فرمائی گئی اور ہماری بات ہی گالی سے شروع ہوتی ہے۔ دیہاتی کلچر کے اندر تو اس کو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا، اور کچھ لوگوں کا تقیہ کلام گالی سے ہوتا ہے اور وہ اس کو اپنا فن قرار دے رہے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں بہادر ہوں، گالی کے بغیر بولتا ہی نہیں ہوں۔ تو یہ کمال نہیں ہے۔ مسلمان تو کون ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ کیسے؟ کہ وہ ان کی تکریم بجا لاتا ہو۔ ایسے نہیں ہے کہ اس کے شر سے بچنے کے لیے آپ اس کی تکریم کریں اور پھر وہ آپ پر رعایت کر جائے اور آپ کو گالی نہ دے۔ وہ بدترین شخص ہے جس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں۔ محلے میں، گلی میں، دیہاتوں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں، رشتہ داروں میں، اقربا میں، دوستوں میں لوگ ایسے موجود ہوتے ہیں کہ جن کی شر سے بچنے کے لیے ان کی تکریم کرنی پڑتی ہے، ان کی ہاں میں ہاں ملانی پڑتی ہے۔ ہاں تم ہی سچے ہو، تم ہی جو کہتے ہو یہی بہت بڑا فلسفہ ہے۔ افلاطون بھی پیچھے رہ گیا، بقراط سقراط بھی پیچھے رہ گئے، تم آگے ہو۔ اس کی تائید کرنی پڑتی ہے، اس کی تصویب کرنی پڑتی ہے کہ جو تم کہہ رہے ہو یہی درست ہے، یہی عقل و بینش اور دانش کا منبع و مصدر ہے اور سارا نور یہاں سے پھوٹتا ہے۔ کہ اگر اس کی بات سے اختلاف کیا تو وہ گالی گلوچ پہ اترائے گا، برا بھلا کہے گا۔ بلکہ ممبر و محراب کے آج جو ذمہ داران ہیں ان کی ہاں سے ہاں ملانی پڑتی ہے۔ اگر نہ ملائیں گے تو وہ آپ کو کافر قرار دے دیں گے، وہ دار اسلام سے خارج قرار دے دیں گے آپ کو۔ تو کوئی بھی شخص ہو، ممبر و محراب کا شخص ہو، یا وہ گلی محلے کوچے کا آوارہ گرد ہو، یا وہ قوت نافذہ رکھنے والا حاکم شہر ہو، یا وہ کسی عالی منصب پہ بیٹھا ہوا ہو، جب حکمرانوں کی عزت اس لیے کی جا رہی ہو کہ اگر نہ کی عزت، ان کی ہاں میں ہاں نہ ملائی تو یہ مشق ستم بنا دیں گے، جبر و جور کا بازار گرم کر دیں گے، تو وہ بدترین حکمران ہوں گے۔ تو مسلمان گالی دے کر کے کسی کو تکلیف پہنچا کے اپنے اعمال برباد کر بیٹھتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں فرشتے کسی امر میں بحث کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب یہ فرشتے کس معاملے میں بحث کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا لا ادری، مجھے اس کا ادراک نہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو پھر اللہ نے اپنا دست قدرت میرے دو کندھوں کے درمیان رکھا۔ پھر کیا ہوا اس سے؟ اللہ کا دست قدرت کہہ رہے ہیں، باقی کوئی لفظ ہی نہیں ہمارے پاس۔ اس نے دست قدرت والا ہاتھ میرے دو کندھوں کے درمیان رکھا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ میرے حضور کہہ رہے ہیں۔ میرے رب نے دست قدرت میرے دو کندھوں کے درمیان رکھا۔ پھر ہوا کیا؟ سن لو اگلے لفظ۔ دست قدرت یہاں آیا، ٹھنڈ سینے میں پڑ گئی۔ فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان میں جو کچھ تھا اللہ نے سب کا علم مجھے عطا کر۔ سینے میں نور آ گیا، سینے میں علم آ گیا۔ کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہ جانتے ہو۔ اور پھر کہاں تک علم آیا یہ حضور سے پوچھیے۔ فرمایا قرب قیامت میں جب دجال آئے گا تو میرے غلام اس کے مقابلے کے لیے نکلیں گے۔ دجال کب آئے گا اللہ جانتا ہے۔ 1400 سال اس بات کو بتائے ہوئے ہو گئے۔ کہا قرب قیامت میں دجال آئے گا، میرے غلام اس کے مقابلے میں نکلیں گے۔ انی لعارف اسماءہم، میں اپنے ان غلاموں کے ناموں کو جانتا ہوں۔ کب؟ جو قرب قیامت میں آئیں گے۔ میں آپ کے ناموں کو نہیں جانتا۔ آپ 2 سال، 4 سال، 5 سال سے میرے پیچھے جمعۃ المبارک پڑھ رہے ہیں، شکلوں کو پہچانتا ہوں، ناموں کو نہیں جانتا۔
کئی لوگ بڑے شوق سے کہتے ہیں جناب وہ نذیر صاحب، ندیم صاحب، فلاں صاحب، وہ آپ کے، میں کہتا ہوں تصویر دکھاؤ گے تو میں پہچانوں گا. تو اتنے لوگوں کے نام میں یاد نہیں رکھتا. تو جب میں آپ کے نام نہیں جانتا جو ہر جمعۃ المبارک کو یہاں آتے ہیں، تو جہاں 2 مہینے کے بعد درس قرآن دینے جاتا ہوں تو وہاں کے لوگوں کے نام کیسے جانوں گا؟ اور پھر جو سوشل میڈیا پہ سنتے ہیں اور میں ان کو دیکھا بھی نہیں، ان کے نام کیسے جانوں گا؟ اور میرے حضور کیا کہہ رہے ہیں کہ قرب قیامت میں جو دجال آنے والا ہے اور میرے غلام جو اس کے مقابلے میں نکلیں گے، میں ان غلاموں کے ناموں کو جانتا ہوں. بات ختم یہاں نہیں ہوئی، یہاں ختم ہو جاتی پھر بھی کافی تھا، لیکن میرے حضور نے آگے بھی بات فرمائی. وَأَسْمَاءَ آبَائِهِمْ، ان کے باپوں کے ناموں کو بھی جانتا ہوں، ان کے باپوں کے ناموں کو بھی. کہانی ختم نہیں ہوئی، بات آگے فرمائی. وَأَلْوَانَ خُيُولِهِمْ، جن گھوڑوں پہ چڑھ کے جہاد کریں گے میں محمد ان گھوڑوں کے رنگوں کو بھی جانتا ہوں. کون سا غلام، کس کا بیٹا، کس قبیلے کا فرد کس رنگ کے گھوڑے پہ بیٹھ کے جہاد کرے گا، کہا میں سب جانتا ہوں. یہ کیوں جانتے ہیں؟ دستے قدرت حضور کے کندھوں پہ آیا. وہ کہتا ہے الرحمن علم القرآن، یہ تلمیذ رحمان ہے، میں نے پڑھایا ہے. تو جب اس نے پڑھایا ہے تو پھر کوئی شے مخفی، محبوب سے کوئی شے پوشیدہ نہیں رکھی. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کوئی نشانی باقی رہ گئی جب رخ سے نقاب بھی الٹ دیا، جب رب نے اپنا آپ بھی نہیں چھپایا تو پھر کوئی شے باقی پیچھے رہ گئی. لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اس نے اپنی قدرت کی نشانیاں دیکھا. ایک باغ میں جہاں ایک شخص کا اونٹ دیوانہ ہو گیا تھا اور وہ حضور کو بلا کے لے گئے. اونٹ دیوانہ ہو جائے تو سخت نقصان دہ ہوتا ہے. تو صحابہ کہتے ہیں کہ حضور جب داخل ہوئے تو ہم ڈرے کہیں حضور کو نقصان نہ پہنچا دے، چونکہ وہ حضور کو دیکھ کے دوڑتا ہوا آیا. لیکن جو ہی وہ قریب آیا تو منظر عجیب تھا. اس نے اپنی پیشانی حضور کے قدموں میں رکھ دی اور سجدہ ریز ہو گیا. جب اونٹ کی اس محبت کو ہم نے دیکھا تو برجستہ کہا کہ نحنو احق ان نسجد للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور ہمارا بھی جی چاہتا ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں. تو جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے اس مطالبے کو سنا تو فرمایا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ روا ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے. تو اللہ کے علاوہ شریعت میں سجدہ کسی کو روا نہیں. سجدہ تعبدی جو عبادت کی نیت سے کیا جاتا ہے وہ تو کسی کو بھی جائز نہیں ہوا، کبھی بھی نہیں ہوا، کسی شریعت میں بھی نہیں ہوا، چونکہ شرک کی کبھی بھی اجازت نہیں ہوئی. لیکن جو سجدہ تعظیمی ہے وہ پچھلی شریعتوں میں جائز تھا، لیکن اس امت کے اندر اس کے بھی روک دیا گیا تاکہ اس کا راستہ ہی بند کر دیا جائے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے استعانت طلب کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. عبادت کسے کہتے ہیں؟ اقصی غایت التذلل والخضوع، انتہائی درجے کی عاجزی اور انکساری عبادت ہے. اور عبادت کا جو نقطہ کمال ہے وہ سجدہ ہے. سجدے سے بڑھ کر عبادت کا کوئی روپ نہیں ہو سکتا، اور بندے کو سب سے زیادہ قربت رب کی سجدے میں ہی نصیب ہوتی ہے. تو ہماری عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، اس لیے بندہ اس کے حضور کھڑے ہو کر کے عرض گزار ہوتا ہے کہ مالک میرا سر تیرے حضور جھکے گا. تو یہ جو تقدم ہے ایاکا کا وہ اس لیے ہے تاکہ یہ حسر پیدا کر دیا جائے کہ ہماری پیشانی اللہ کے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکتی. اچھا، اب یہاں ایاکا عابدو بھی تو ہو سکتا تھا، لیکن نعبدو ہے اس لیے کہ بندے کو یہ سکھایا گیا کہ اپنی عبادت پہ ناز نہ کرنا، اپنی عبادت کو صالحین کی عبادت کے ساتھ جوڑ کے پیش کر کہ مالک جس طرح تیرے بندوں کے سر تیرے حضور جھکے ہوئے ہیں، میرا سر بھی ان کے ساتھ تیرے حضور جھکا ہوا ہے. ان کی عبادت قبول کرے گا تو ٹوٹی پھوٹی شکستہ عبادت میری بھی قبول فرما لینا. اور پھر ارشاد فرمایا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تیرے سے ہی استعانت طلب کرتے ہیں، تیرے سے ہی مدد مانگتے ہیں. استعانت اون سے ہے، اور استعانت کا معنی پھر یہ طلب ماخذ ہے نا اس کا خاصا باب استفعال کا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا طلب الاون، مدد کا طلب کرنا. تو ہم اللہ جل شانہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، اور پھر دوسرا درجہ جو ہے
مدد طلب کرنا، نصرت اور تائید طلب کرنا، وہ بھی ہم اللہ سے طلب کرتے ہیں۔ تو اس لیے عبادت بھی اسی کے لیے ہے، کسی اور کے لیے عبادت ہو ہی نہیں سکتی، اور مدد اور نصرت بھی اسی سے ہی طلب کی جائے گی۔ جس طرح ایاک معنی میں حصر پیدا کرنے کے لیے اس کو مقدم کیا گیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یہاں بھی ایاک کو اسی طرح مقدم کر کے وہی زور یہاں کلام میں پیدا کیا گیا ہے، تاکہ جو ہے وہ سمجھنے والے اس کو سمجھنے میں کوئی ٹھوکر نہ کھائیں، اور اللہ ہی سے مدد طلب کرنی چاہیے۔ باقی مجازن اگر کسی سے آپ طلب کرتے ہیں مدد، تو آپ کے اعتقاد میں یہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے میری یہ مدد کر سکتا ہے۔ اگر ایسا ہو تو وہ اس کے زمرے میں نہیں آئے گی۔ ڈاکٹر سے دوا لینے جاتے ہیں تو شفا تو من جانب اللہ ہوتی ہے۔ یہاں آج کل جو ہے وہ نور بٹ رہا ہے، تو یہ کہا جائے کہ انہوں نے مجھے نور دے دیا، تو نور تو اللہ ہی دینے والا ہے، لیکن یہاں مجازی معنی ہوگا۔ تو اسی طرح صالحین سے، نیکوکاروں سے روحانی معاملات کے اندر جو استعانت طلب کی جاتی ہے تو وہ اسی معنی میں ہے۔ حقیقی معنی کے اندر جو ہے وہ استعانت اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ہے۔ باقی رہی بات عبادت کی، تو عبادت تو کسی کی مجازن بھی نہیں ہو سکتی اور حقیقتاً بھی نہیں ہو سکتی سوائے اللہ کے۔ یہ ساری کہانی بیان کرنے کے بعد اپنی وفاداری کا یقین دلایا، اور پھر ہاتھ پھیلا کر کے اس نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، مالک تجھ سے صراط مستقیم طلب کر رہا، ہدایت مانگی صراط مستقیم کی، سیدھی راہ کی۔ زندگی کی گہما گہمی میں، زندگی کی چکا چوند میں سویر سے شام تک، شام سے سویر تک بھاگم بھاگ لگی تھی، تو کسی وجہ سے لمحے فرصت کے ہاتھ آ ہی گئے ہیں، تو آئیے ہم اپنا رب کتاب اللہ سے جوڑیں، قرآن سے جڑ جائیں، اور اس کی تلاوت کو شعار زندگی بنا لیں۔ گھر تو می خواہی مسلمہ زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ اگر تو مومن بن کے، مسلمان بن کے جینا چاہتا ہے تو قرآن کے بغیر تیرا ایک لمحہ بھی نہیں بیت سکتا۔ تو اس کتاب کے ساتھ ہمیں وابستہ ہونا چاہیے، روزانہ 1-2 پارے خود بھی پڑھنے چاہیے، اور اپنے بچوں کو بھی اس کی ترغیب دینی چاہیے۔ روزانہ ہماری صبح کا آغاز تلاوت کلام مجید سے ہو تو زندگی کتنی خوشگوار، پر نور، تاباں اور منور ہوگی۔ تو اس موقع پر میں مشورہ دوں گا کہ کتاب اللہ کے ساتھ جڑ جائیں، اور یہ کتاب دیکھنا کہ کیسے موتی اچھال کے تمہاری گود میں ڈالتی ہے، اور اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے، ہمیں زندگی گزارنے کا اسلوب دیتی ہے، اور حیات آفرین کتاب ہے۔ تو اس کے ساتھ ہمیں جڑنا چاہیے، اور اس موقع سے ہمیں بھرپور فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ ایک بات میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ اس موقع پر خاص طور پہ ہمیں تھوڑا سا اپنا محاسبہ کرنے کے لیے بھی وقت مل گیا ہے۔ ہم اللہ کی معرفت حاصل کریں، اپنی زندگی کے مقصود اور مدعا کو سمجھیں کہ ہم کیوں تخلیق کیے گئے، اور ہمیں فہم و فراست اور عقل و خرد سے کیوں نوازا گیا۔ تو وہ مقصد اگر ہم نے نہیں پایا تو اس موقع پہ ہمیں اپنا محاسبہ کر کے غور کرنا ہوگا، اور اپنی زندگی کی راہوں کو درست کرنا ہوگا۔ اللہ کے حضور رجوع کریں، سچی توبہ کریں۔ ابھی تو ہم نے سوشل میڈیا پہ مختلف لوگوں کی موت کے رقص کو دیکھا، ہم نے الیکٹرانک میڈیا کے اوپر مختلف ممالک کی خبریں دیکھیں، اور دل لرزنے لگے۔ اور جب اپنی آنکھوں کے سامنے ان لوگوں نے یہ مناظر دیکھے ہوں گے تو کیا عالم ان کا ہوگا، اور کیا کیفیت ان پر بیتی ہوگی، اور کس کرب سے، کس اذیت سے وہ گزرے ہوں گے۔ اور ہزاروں انسانوں میں سے کوئی ایک شخص آغوش موت میں اترا، اور اس کی سسکیاں اور آخری لمحے اس کی تڑپ اور اس کی بے چینیاں اور اس کے خاندان کی محرومیاں اور ان کی آنکھوں سے برستے ہوئے آنسو دل لرزا دیتے ہیں۔ اور پھر آج کل تو نہ جنازے میں شامل ہو سکیں، نہ غسل اور نہ کفن نصیب ہو سکے، اور کس محرومی کا اس دنیا سے رخصت ہونا، تو انسان لرز کے رہ جاتا ہے۔ تو ذرا 2 لمحوں کے لیے تصور کر لیجئے کہ 7 ارب انسانوں کے اندر چند ہزار لوگ موت کی آغوش میں گئے، جبکہ اربوں انسان ہیں، تو چند ہزار لوگ آغوش موت میں اترے تو ہمارا وجود لرزنے لگا۔ تو وہ لمحہ کتنا دردناک ہوگا جب یہ زمین بھی لپیٹی جا رہی ہوگی،
جب آسمان بھی لپیٹا جا رہا ہوگا اور ہر ذی روح اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوگا، اور خوف قیامت اور قیامت کا وہ زلزلہ، وہ جھٹکا، اپنے اطراف میں دائیں بائیں آگے پیچھے لاشیں گرتی نظر آئیں گی، اور پھر جسموں کے پرزے اڑتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها۔ وہ داروگیر کے لمحے، وہ ایک خوفناک چنگھاڑ اور چیخ، وہ ایسا دن ہوگا کہ ہول قیامت سے پیدا ہوتے ہوئے بچے کے بال سفید ہو جائیں گے۔ وہ اتنا دردناک لمحہ ہوگا۔ تو وہ لمحہ بھی آنے والا ہے، اور ہم سب لوگ آغوش موت میں اترنے والے ہیں۔ اگر اس وبا سے میں اور آپ بچ کے نکل بھی جاتے ہیں تو کیا موت سے ہم بچ پائیں گے؟ تو یہ ہمارے لیے ایک جھنجھوڑنے کا لمحہ ہے، ہمیں تنبیہ کی جا رہی ہے، یہ تازیانہ عبرت ہے ہمارے لیے، اور ہم اپنی آخرت کی بہتری کے لیے کوشش کر لیں اور دیکھیں کہ یہ لمحات زندگی کے اور یہ گھڑیاں جو آج ہمیں میسر ہیں، ایک وقت آئے گا یہ بھی میسر نہیں ہوں گی، اور اگر آج ہم نے عبرت حاصل نہ کی تو پھر سوائے ہاتھ ملنے کے کچھ نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہوا کہ ایک بلی کو بہت زیادہ خوراک دے دی گئی اور وہ پھول پھول کے ہاتھی جتنی ہو گئی، اور ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ایک ہاتھی کو خوراک کم ملی اور وہ چوہے جتنی رہ گئی۔ جس کی جو فطری استعداد ازلی جو اس نے خود مقرر کی ہوئی ہے، اس کے مطابق اس کی گروتھ ہوتی ہے، اور اس کے مطابق اس کی تربیت کر رہا ہے، اور اس کو پتہ ہے کس کو کیا دینا ہے، اور اس کو وہ بہم پہنچا رہا ہے۔ انسان کو طرح طرح کے کھانے چاہیے، ایک کھانے سے یہ اکتا جاتا ہے۔ بھینس تو سویر شام دوپہر وہ چارہ ہی کھاتی ہے، کبھی نہیں اس نے کہا کہ کوئی ناشتہ تبدیل کر دو۔ سر جھکائے ہوئے وہ صبح بھی وہ کھا رہی ہوتی ہے، شام کو بھی وہ کھا رہی ہوتی ہے، لیکن انسان ہے وہ ایک چیز 2 دفعہ کھائے تو وہ کہتا ہے یہ تو صبح بھی لی تھی۔ سواد کری آئے جامع تغیر بھی ضروری ہے، کوئی رت ہو عمر بھر اچھی نہیں لگتی۔ اس کی طبیعت میں تنوع ہے، کبھی کہتا ہے کہ مجھے کھانے کے لیے میٹھا چاہیے، کبھی کہتا ہے مجھے نمکین چاہیے، کبھی کہتا ہے چٹکارے دار چاہیے، کبھی لحمیات کی آرزو ہوتی ہے، کبھی سبزیوں کی طرف اس کا دل مائل ہوتا ہے، کبھی کہتا ہے کہ نہیں آج میں نے یہ لینا ہے، آج میں نے وہ لینا ہے، اور میرے اللہ نے اس کے لیے سارے انتظام کر رکھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور جس کو ایک چاہیے اس کو ایک ہی دے رہا ہے، اور جس کو جتنا چاہیے اس کو اتنا دے رہا ہے۔ ہمیں تو ہنڈیا کے لیے آدھا کلو یا 1 پاؤ گوشت چاہیے ہوتا ہے، لیکن شیر کو میں نے افریقہ کے اندر لائیو ناشتے کرتے دیکھا ہے، اور وہ پورا ہرن جو ہے وہ ہڑپ کر جاتا ہے، اللہ روز اسے دیتا ہے۔ ہنس ایک پرندہ ہے، وہ سچے موتی کھاتا ہے، اور سچے موتی پنساری سے آپ لینے جائیں تو تولوں ماشوں میں ملیں، اور وہ بھی لاکھوں روپے میں، اور وہ بھی تیقن سے آپ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں 2 نمبری تو نہیں ہے، یہ واقعتاً صحیح ہے، چونکہ آج کل تو یہ چیزیں چلتی ہیں، لیکن اس کو پیٹ بھر کے چاہیے ہوتے ہیں صبح شام دوپہر۔ اور دنیا کے اوپر ایک ہنس نہیں رکھا ہوا اللہ نے، لاکھوں ہنس، کروڑوں ہنس دنیا پہ پائے جاتے ہیں، اور ان کو اربوں موتی روز چاہیے، اللہ روز عطا کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ہے اس کی ربوبیت، جس کو جو چاہیے وہ عطا کر رہا ہوتا ہے۔ رب العالمین، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ رب کا معنی علماء نے یہ کیا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں انہ مالک الدنیا وانہ مالک الاخرى، یہ دنیا کا بھی مالک ہے اور آخرت کا بھی مالک ہے۔ رب یہ صرف دنیا میں ہی نہیں، آخرت کے اندر بھی اس کے خانے کرم پہ لوگ پل رہے ہوں گے، اور دنیا میں بھی اس کے خانے کرم پہ لوگ پل رہے ہیں۔ اب عالم کیا ہے؟ ما سوی اللہ کو عالم کہتے ہیں۔ علماء نے اس پر بہت کچھ لکھا، لیکن حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 18,000 عالم ہیں، ان میں سے ایک عالم یہ عالم دنیا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں، ہماری انسان کی پہنچ ہی وہاں تک نہیں گئی۔ وما یعلم جنود ربک الا ہو، اللہ کے لشکروں کو کون جانے؟ اللہ وہی جانتا ہے اس نے کیا کیا پیدا کیا۔ انسانی مرغ عقل تھک کے گر جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کہا رب العالمین، تمام جہانوں کا پالنے والا۔ اچھا، یہاں رب المسلمین نہیں کہا گیا، رب المطیعین نہیں کہا گیا، رب المتقین نہیں کہا گیا، صرف نیکوکاروں کا، اچھے لوگوں کا رب ہو۔ جو نہیں مانتے وہ ان کا بھی رب ہے، جو انکار کرتے ہیں ان کا بھی رب ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ اس کی ربوبیت کی شان ہے کہ وہ اپنوں بیگانوں کو سب کو نواز رہا ہے۔ اور اگر آپ کی توجہ ہو تو یہاں ایک جملہ اور کہنا چاہوں گا
رب کا لفظ جو ہے وہ واحد ہے اور عالمین جمع ہے. رب العالمین، ایک رب اتنے جہانوں کو پال رہا ہے. ایک رب اتنے جہانوں کو پال رہا ہے. چلو اس سے آگے ایک اور بات کروں. رب واحد ہے اور عالمین جمع ہے، تو ایک رب کے کئی بندے ہو سکتے ہیں، ایک بندے کے کئی رب نہیں ہو سکتے. اس لیے رب کو واحد رکھا، عالمین کو جمع رکھا. کیونکہ اگر ایک خادم جو ہے، ایک غلام 5-6 آقا رکھے، تو ایک کہے پانی لے کے اور دوسرا کہے کہ میرے حقے میں آگ بھرو، اور تیسرا کہے تو وہ کدھر جائے گا. اور ایک آقا 100 خادموں سے بھی کام لے رہا ہے. تو رب کو واحد رکھا، عالمین کو جمع رکھا. اس لیے بندے کا رب ایک ہی ہو سکتا ہے، 360 نہیں ہو سکتے. رب ایک ہی ہوگا، اور ایک رب کے ہی بندے جو ہیں وہ ہزاروں ہیں. وہ تمام جہانوں کو پال رہا ہے. کیوں پال رہا ہے؟ کوئی ضرورت ہے اسے؟ جو بھی ہے، باپ اولاد کو پالتا ہے تو اس کے ذہن کے کسی گوشے میں ہوتا ہے یہ بڑھاپے کا سہارا بنیں گے. شاگردوں کو استاد پڑھا رہا ہوتا ہے، اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ کل یہ میرے کاز میں میرے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، میرے ساتھی ہوں گے. ملازموں کے ساتھ ان کا باس کھڑا ہوتا ہے تو ان سے کام لینا ہوتا ہے، غرض ہوتی ہے. تو اللہ اتنے جہانوں کو پال رہا ہے تو کیا غرض ہے؟ الرحمن الرحیم، محض رحمان ہے نا، اسے کوئی غرض نہیں. وہ رحمان ہے اور رحیم ہے، اور یوں ہی پال رہا ہے. جو نہیں مانتا اسے بھی پال رہا ہے، اور جو مان رہا ہے اسے بھی پال رہا ہے. اللہ اکبر. وہ رحمان ہوا، وہ رحیم ہوا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اللہ اکبر. دیکھیے، کہیں کہا گیا کالا کالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہا گیا کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں کہا گیا کالا کالا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم. کیسے رنگ ہیں. حضرت عائشہ بھی روایت کرتی ہیں حضور کی حدیث، تو کبھی نہیں کہتی کہ کالا کالا زوجی، میرے شوہر نے کہا. وہ بھی کہتے ہیں کالا کالا رسول اللہ، میرے رسول نے کہا. حضرت عباس روایت کرتے ہیں تو کبھی نہیں کہتے کہ میرے بھتیجے نے کہا، وہ بھی کہتے ہیں کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. حضرت علی روایت کرتے ہیں، حضرت علی حضور کے بھائی لگتے ہیں نا، تو کبھی نہیں کہتے کالا کالا اخی، میرے بھائی نے کہا. وہ بھی کہتے ہیں کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. یار رسول کا رشتہ کتنا بڑا رشتہ ہے. تو کوئی نہیں کہتا میرے شوہر نے کہا ہے، کوئی نہیں کہتا میرے بھتیجے نے کہا ہے، کوئی نہیں کہتا کہ میرے بھائی نے کہا ہے، سارے کہتے ہیں میرے رسول نے کہا ہے. تو یار یہ کتنا بڑا رشتہ ہے، کتنا عظیم رشتہ ہے. تو اس رشتے کے ساتھ فخر ہوتا ہے، ناز ہوتا ہے. اللہ اکبر. تو یہ کیا کہتے ہیں؟ کالا ابو القاسم. اب یہ کہتے ہیں کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اردت علی النار، میرے اوپر جہنم کو پیش کیا گیا. میں نے جہنم کا ملاحظہ کیا تو میں نے وہاں ایک عورت کو دیکھا. اس کی ایک بلی تھی، اس بلی کی وجہ سے اس کو میں نے عذاب میں مبتلا دیکھا. کیسے بلی کی وجہ سے اس کو عذاب دیا جا رہا تھا؟ اس نے بلی کو باندھا ہوا تھا، قید کیا ہوا تھا. نہ تو اس کو وہ کوئی دودھ دیتی تھی، کوئی اس کو کھانے کے لیے چیز دیتی تھی، اور نہ ہی اس کو چھوڑتی تھی کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھا کے اپنے پیٹ کی آگ بجھا سکے. یہاں تک کہ وہ بلی بھوک کی وجہ سے مر گئی. رسول اللہ فرماتے ہیں بلی کی اس مالکہ کو میں نے جہنم کی آگ میں جلستے ہوئے دیکھا. اور عمر بن عامر الخزائی، بنو خزاعہ کا شخص عمر، اس کو میں نے دیکھا اپنی انتڑیوں کو جہنم کی آگ میں دھکیل رہا ہے. اس کی انتڑیاں نکلی ہوئی ہیں اور جہنم کی آگ میں گھسیٹتی ہوئی اس کی انتڑیاں جا رہی ہیں. یہ پہلا شخص تھا جس نے سائبہ بنائے تھے، جانوروں کے کان چیر دیے اور بتوں کے نام پہ چھوڑ دیے. یعنی سب سے پہلے بت پرستی کا آغاز عرب میں کرنے والا بنو خزاعہ کا عمر بن عامر یہ تھا. تو اس کو میں نے حضور نے فرمایا دیکھا کہ یہ جہنم کی آگ میں جلس رہا ہے. چونکہ اب جتنے بھی لوگ بت پرستی کریں گے ان سب کا گناہ عمر بن عامر کے نامہ اعمال میں درج ہوگا. ان کو بھی گناہ ملے گا جو بت پرستی کرتے ہیں. اور چونکہ ایجاد اس نے کیے تھے، بت اس نے بنائے تھے، تراشے اس نے تھے، پھر اس کے بعد اس نے جانور بتوں کے نام پہ چھوڑے تھے، چڑھاوے چڑھانے کا انداز اختیار کیا تھا، لہٰذا اس کو جو ہے وہ گناہ پہنچتا رہے گا. تو کہا میں نے اس کو عذاب میں مبتلا دیکھا.
تو اگر خیر کی بنیاد رکھو گے نیکیاں ملتی رہیں گی، کھاتے کبھی بھی کلوز نہیں ہوں گے، اور اگر برائی کی بنیاد رکھو گے قیامت تک اس برائی پر جو عمل کرتے رہیں گے اس کا گناہ بھی کھاتے میں پڑتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں اچھائی کی طرح ڈالنی چاہیے، نیکی کی طرح ڈالنی چاہیے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر فنڈ مانگا تو ایک شخص نے اٹھ کر کے پیش کیا، تو جب اس نے پیش کیا تو اس کے دیکھا دیکھی دوسرے بھی کھڑے ہو گئے، دوسرے بھی پیش کرنے لگے۔ بعض کا سارے خاموش ہوتے ہیں، کوئی ہمت نہیں کرتا، تو ایک کھڑا ہوا تو اس کو دیکھ کے دوسرے بھی کھڑے ہو گئے۔ تب حضور نے فرمایا تھا من سنّا فی الاسلام سنتاً حسنۃ فلہ اجرھا، جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ رائج کیا اس کو اس کا اجر ملے گا، اور پھر اس کی دیکھا دیکھی جس نے بھی کوئی اچھا کام کیا اس کا اجر بھی اس کے اجر کی کمی کے بغیر اس کے کھاتے میں بھی داخل ہوتا رہے۔ اس لیے نیک، اور میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو جمعۃ المبارک کے اجتماع میں، پیر کے اجتماع میں لوگوں کو لے کے آتے رہے، کسی وجہ سے وہ خود نہیں آتے لیکن جن کو لے کے آتے رہے وہ اب بھی آ رہے ہیں، تو وہ اگرچہ نہیں آ رہے اور کچھ فوت بھی ہو گئے ہیں، تو جو جن کو لے کر آئے ان کے کھاتے کا ثواب ان کے نامہ اعمال کے کھاتے میں بھی درج ہوتا رہے گا۔ تو اس لیے اچھائی کی طرح ڈالو، نیکی کی طرح ڈالو، اچھائی کی طرف جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت ہے، میں ایک دن حضور کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، سواری میں حضور کا ردیف تھا، تو حضور نے فرمایا اے بیٹے، اے لڑکے، میں تجھے کچھ کلمات سکھاتا ہوں، تو اللہ کے حقوق کا خیال رکھ تو وہ تیری حفاظت فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کے احکام کی حفاظت کر، تو اسے اپنے سامنے پائے گا۔ اذا سألت فاسأل اللہ، جب سوال کرے تو اللہ سے ہی سوال کرے، اللہ سے مانگنے کا مزاج پیدا کر لیں کہ فرمایا تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگو۔ ضرور بازار میں جاؤ دکاندار سے، لیکن حقیقی طلب اللہ سے ہونی چاہیے۔ بات بات پہ اللہ سے سوال کرو، بڑی سے بڑی چیز بھی اس سے مانگو، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اسی سے طلب کرو۔ ہماری ساری ضرورتوں کا کفیل ہمارا رب، ہمارا مالک ہے۔ تو دوسری نصیحت یہ کی کہ جب تو استعانت طلب کرے، مدد طلب کرے تو اللہ سے ہی استعانت طلب کرے۔ وعلم، اور جان کہ اگر ساری امت، سارے لوگ، پوری قوم جمع ہو کے تمہیں فائدہ پہنچانے کی کوشش میں لگ جائیں تو تمہیں وہی فائدہ پہنچا سکتے ہیں جو تیرے لیے تیرے رب نے لکھا ہے۔ اور فرمایا وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اور اگر تمہیں نقصان پہنچانے کے درپے ہو جائیں، لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، تو تجھے صرف وہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جو اللہ نے تیرے لیے لکھا ہے۔ سارا زمانہ بھی مخالف ہو جائے تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ہاں تیرے مقدر میں اگر کوئی چیز، کوئی بگاڑ لکھا ہے تو وہ ہوگا، اس کا ذریعہ وہ بن جائیں گے۔ تو اس لیے پھر اسی سے مانگو، اسی سے طلب کرو۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، جو لکھنا تھا اللہ نے لکھ دیا، لکھنے کے بعد قلم اٹھا لیا گیا اور جن صحیفوں پہ لکھا تھا وہ خشک ہو گئے، اب کتابیں بند ہیں، تو اس لیے اس نے تیرے لیے جو لکھا ہے وہ ہو کے رہے گا، تو خام خواہ لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور تیرا فائدہ، تیرا نقصان اسی کے دستے قدرت میں ہے، تو اسی سے طلب کر، اسی سے مانگ۔ اور فرمایا تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کو رخاء میں، خوشحالی میں یاد کر، یعرف کا فی الشدہ، وہ تجھے مشکل میں پہچانے گا۔ یعنی جو شخص خوشحالی کے دور میں اس کے پاس دولت ہے، صحت ہے، تو اللہ تعالیٰ کو فراموش نہیں کرتا، اللہ اس کی بدحالی کے زمانے میں اس کو فراموش نہیں کرتا۔ وعلم، اور جان، ان النصر مع الصبر، کہ جو مدد ہے وہ صبر کے ساتھ آتی ہے۔ وان الفرج مع الکرب، اور کشادگی جو ہے وہ مشکل کے ساتھ آتی ہے۔ وان مع العسر یسرا، اور سہولت جو ہے وہ مشقت برداشت کرنے کے بعد آتی ہے، تنگی کے بعد فراخی آتی ہے۔ پہلو مشکل پھر تمنا، پہلو کنڈا پھر پل، شاید مگروں پہلو مکھیاں ڈس دیاں ڈنگ والیاں۔ تو یہ سب ہوتا ہے، مشکلات، تکلیفیں، آلام، مصائب، ان سب سے گزر کر کے آسانیاں آتی ہیں۔
خود حضور کی زندگی دیکھ لیجئے، مدنی زندگی مکی زندگی کے گزرنے کے بعد طائف کے مراحل کو طے کرنے کے بعد آتی. تو ہم ڈائریکٹ اگر چاہیں مکی زندگی کو اختیار کیے بغیر اور طائف کی مشکلات اور سنگلاخ راستوں سے گزرے بغیر مدنی برکتیں حاصل کرنا تو وہ نہیں پا سکتے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہوا ہے. رب کہتا ہے محبوب صلی اللہ